السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے انڈیا سے کہ ہمارے ہاں ان کے ہاں مزاروں پر، بعض مزاروں پہ انہوں نے کہا ہے کہ دیوالی کے دیے جلائے جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوالی میں یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، گریٹنگ نہ کریں، اور وہاں تو مزارات کے اوپر دیے جلائے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، مزارات کے اوپر اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور وہ کام خلاف شریعت ہے تو اس لیے چونکہ وہ مزارات پر ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسا کہ کوئی مسلمان اگر کوئی غلط کام کرے گا تو وہ کام ٹھیک نہیں ہو جائے گا کیونکہ اس کو مسلمان کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں۔ اچھا، بہت سارے مزارات ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے ہیں جو پولیٹیکلی خوش کرنے کے اندر بھی لگے رہتے ہیں، کہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا مزاروں پہ، وہ ہندو اور مسلمان دونوں ہیں۔ بعض میں تو ہندو زیادہ، مسلمان کم ہیں، کیونکہ ان کے ہاں عقیدت وغیرہ، یہ وہ منتیں ماننا، دھاگے باندھنا، وہ کہیں پہ بھی کر لیتے ہیں، چاہے مندر ہو، مزار ہو، وہ ہر جگہ کر لیتے ہیں ہندوؤں کے ہاں۔ تو ان کو بھی پولیٹیکلی اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بزنس بن گیا نا یہ، اٹس آل بزنس۔ یہ ایک زمانے میں اسپریچویلٹی کے مراکز ہوا کرتے تھے، اب وہ اسپریچویلٹی کے مراکز کم اور دھندے بن گئے۔ اب دیوالی کے پیچھے آپ دیکھیں، ایک پوری ہندو مائتھولوجی ہے۔ ان کے ہاں جب 14 سال کے بعد ایودھیا واپس آئے، ان کے ہاں جو ایک فگر ہے رام، تو ان کی سیلیبریشن میں وہ دیے جلائے گئے، اور اس کے بعد وہ اس کو فیسٹیول بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہوئی، اور حق جو ہے وہ باطل پہ غالب آیا، اور راون کی لنکا جلا کے رام واپس آیا۔ یہ کانسیپٹ ہے نا، اٹس آل ریلیجس۔ یہ کوئی ایسا نہیں علاقائی تہوار ہو یا کوئی کلچرل تہوار ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پوری ریلیجس تھاٹ پروسیس ہے، ان کا یہ مذہبی تہوار ہے۔ تو آپ اس کو اگر سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا اس میں کوئی گریٹ کر رہے ہیں تو آپ یعنی اس تمام سٹوری کو سچ مان رہے ہیں۔ آپ واقعی اس بات کو بلیو کر رہے ہیں کہ ہاں رام تھا اور راون تھا، اور لنکا جو ہے اس کے اندر راون نے جا کے سیتا کو بچایا، اور رام نے جا کے راون سے سیتا کو بچایا، اور وہ سارا معاملہ ہوا۔ تو آپ وہ ساری مائتھولوجی کو بلیو کر رہے ہیں، اس لیے تو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو متھ ہے نا، کوئی حقیقت تو نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا، کہ بندر کی پونچھ کے اوپر آگ لگ گئی اور پھر وہ پورا اس نے لنکا جلا دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے پاس تو ایک بات بہت واضح ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، اے کافروں، تمہارے لیے ایک اوپن میسج ہے۔ اور یہی بات جو ہے نا کفار مکہ سے بھی کہی گئی تھی، اسی طرح کا اوپن میسج ہے کہ دیکھو، تم تو اس کی عبادت کرنے والے ہو نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس وحدہ لا شریک کی، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تم ایسا کر نہیں سکتے، اور نہ تم اس پہ ایگری ہو۔ میں وہ کروں گا نہیں جو تم کہتے ہو۔ میں تو ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں نا، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پھر میں کیسے ان جو تم نے خود بنا رکھے ہیں دیوتا، ان کی سیلیبریشن کیسے کر لوں؟ میں کیسے کر لوں؟ میں تو نہیں کر سکتا، میرے تو یہ ایمان کے خلاف ہے۔ میرا تو فیتھ کی فاؤنڈیشن ہل جائے نا۔ تم سے میں کہوں کہ تم ماس مچھی کھا لو، کوئی بڑی بات بھی نہیں کر رہا نا، میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ماس مچھی کھا لو۔ نہیں کھاؤ گے نا؟ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کیونکہ تمہارے خود ساختہ جو دھرم ہے اس کی فاؤنڈیشن ہل جائیں گی۔ حالانکہ تم پہلے کھاتے تھے، تمہارے آباء و اجداد سب کھاتے تھے، گائے بھی کھاتے تھے، بھینس بھی کھاتے تھے، ماس مچھی سب کھاتے تھے، پر تم نے خود ساختہ ایک چیز امپلیمنٹ کر لی ہے اپنے پاس۔ اس خود ساختہ چیز کو جو تم نے خود بنائی ہے اس کے اوپر تم اتنے ناک بھون چڑھاتے ہو۔ تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم تمہارے آگے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کفار مکہ نے بھی یہی کہا تھا، اس لیے تو یہ تکرار ہے نا سورہ کافرون میں۔ انہوں نے کہا تھا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ مہینے میں ایک دن
آپ بھی ہمارے دیوی دیوتاؤں کو امپورٹنس دیں تو ہم باقی مہینے کے 29 دن ایک خدا کی عبادت کریں گے. تو کیا ہو آگے سے آیا جواب, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا سب چھوڑیں, سال بھر ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے, سال میں ایک دن مقرر کر لیتے ہیں کہ ان دیوی دیوتاؤں کو آپ وقار دیں گے. جواب کیا آیا, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ لکم دینکم ولی دین. بات واضح ہو گئی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. تو جب ہم نے کہہ دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, تو پھر بات تو ختم ہو گئی نا. یہاں پہ اس کا کوئی ہمسر نہیں, کوئی ہم پلہ نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں. وہ بے نیاز ہے, وہ واحد ہے, وہ اکیلا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اور سب تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, صرف اسی کے لیے سب کی سب تعریف, کیونکہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے. ہم اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں, اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں, اور اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے علاوہ غیر کی عبادت نہیں کرتے. اور یہ تمام وقار دینا, امپورٹنس دینا, تو اسی میں آ گیا نا, اسی زمرے میں آ گیا نا, نعبد کے زمرے میں آ گیا. اور ہم کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو پھر یہ تو اس کے خلاف کام کر لیا نا ہم نے. یہی تو وہ پرانے زمانے کے لوگ بھی کہتے تھے نا, اپنے خداؤں کی مدد کرو, اپنے آلہہ کی مدد کرو, اور انہیں اکیلا نہ چھوڑو. تو بس بات بڑی واضح ہے, تھوڑی سخت لگتی ہے لوگوں کو, لیکن کیا کریں, اس کے اندر دیر از نو اپولوجیٹک اپروچ. کیا کریں کا کیا مطلب ہے کہ جب حکم واضح ہو گیا تو اس میں پھر کوئی جھول نہیں ہے, کوئی ڈھل مل پن نہیں ہے. نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. تو جب رب نے کہہ دیا کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا. تم تو آدمیوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ایسے مانتے ہو جیسے رب کا قانون ہو, اور یا تو قانون رب کا ہے, اس کو ماننا تو ہر قانون سے بالا تر ہے. تو اس لیے ہمارا دھرم, ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے کام کریں جو ہمارے دین کے نیموں کو توڑ دیں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہپوکریسی ہوگی, منافقت ہو گئی, یہ تو دین نہیں ہوا. جس طرح تم اپنے دین کے نیموں کو نہیں توڑ سکتے, اس طرح ہم بھی اپنے دین کے, تم اپنے مذہب کے نیموں کو نہیں توڑ سکتے, ہم اپنے دین کے نیموں کو نہیں توڑ سکتے, کیونکہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو اس کے اندر کوئی اس طرح ناک بھون چڑھانے کی بات تو ہے نہیں. جتنی امپورٹنس ایک آدمی اپنے آپ کو دیتا ہے اتنی ہی امپورٹنس دوسرے کو بھی دے. اگر آپ کی رائے کی امپورٹنس ہے تو دوسرے کی بھی رائے کی امپورٹنس ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو سیکولر ملک کے تمام قوانین کو ماننا ہوگا. اس میں پھر یہ شو شرح نہیں کرنی ہوگی کہ وہ جی نہرو جی کے زمانے میں ہوا تھا, کہ فلانے کے زمانے میں, جس کے بھی زمانے میں ہوا ہے اب ہو گیا ہے, اب یہی آپ کے ملک کا قانون ہے. اب آپ اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے تو آپ پھر گڈ سٹیزن نہیں ہیں, آپ پھر بیڈ سٹیزن ہیں. جب تک یہ قانون نافذ ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. اور آپ اپنے ملک کو پڑوسی ممالک سے کمپیئر بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے دس از دا اسلامک ریپبلک. تو اسلامک ریپبلک ہے تو اسلام کا قانون نافذ ہے. آپ ہیں سیکولر, آپ سے ریپبلک ہیں, سیکولر ہیں, آپ کانسٹیٹیوشنلی سیکولر ہیں, تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر آپ میجورٹی میں ہو کر بھی آنکھیں نہیں دکھا سکتے, کیونکہ آپ کا آنکھیں دکھانا انجسٹس ہوگا. تو جب تک آپ کانسٹیٹیوشنلی چیزوں کو چینج نہیں کرتے تو پھر آپ کو سب کا پالن کرنا پڑے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, لمبی چوڑی تمہید باندھنے کا, کہ مسئلہ آج کل یہی ہوا ہے کہ لوگ ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں انڈیا میں. مجھے پتہ ہے, مجھے پاس جو میسیجز آتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو یہ ڈر پڑ گیا ہے کہ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کر دیں گے, ہم نہیں کریں گے تو وہ کر دیں گے. ایک کرکٹ کا گیم ہے, کھیل ہے, وہ ہار گیا انڈیا پاکستان سے, اور بہت بری طرح ہار گیا.
تو ان کے پاس ٹیم میں ایک مسلمان بندہ ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ غدار ہے، اس کو پاکستان بھیج دو، یہ I mean what kind of nonsense. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ اوپر کا کمپارٹمنٹ خالی ہے. پہلے تو ان سب کو نکال کے نا، جو یہ شور کرتے نا، ان سب کو پہلے انڈیا سے نکال دینا چاہیے. ان کو بولو پہلے تم لوگ وہاں جاؤ جہاں سے تم 4-5 ہزار سال پہلے آئے تھے نا، تم پہلے وہاں جاؤ، کیونکہ تم زیادہ پہلے آ کے قانون توڑ کے بیٹھے ہو نا یہاں پہ. تو تم پہلے جاؤ ایشیا مائنر میں جا کے رہو. تم وہ بھی نہیں لیں گے تم کو، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی رکھے اپنے ملک میں. تو پہلے تو تم جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تو تم آئے تھے. کیا بکواس ہے. ایک ملک کا سٹیزن ہے ایک بندہ، اس کو صرف اس بیسس کے اوپر کہ اس کا ریلیجن مسلمان ہے، اس کو کہتے ہیں کسی اور ملک چلے جاؤ. اور اس کے اوپر تو وہاں کے لوگ بھی بول پڑے، ان کی اپنی ٹیم بول پڑی کہ واٹ نانسنس از دس. اور جو بول پڑا تو اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، حالانکہ وہ ان کا ہم مذہب ہے، ان کا کیپٹن. یعنی یہ لوگ اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ بات کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی ہم تو جی ہاتھ جوڑ کے نمستے کرتے ہیں، اور ہم تو بڑے پیس لونگ پیپل ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس یہ والے جو ایلیمنٹس ہیں نا، پھر ان ایلیمنٹس کو پہلے آپ خود کاؤنٹر کریں، کیونکہ آپ کے اندر تضاد پایا جا رہا ہے. یو ہیو ہپوکریسی ود ان یو. یہ باتیں تو آپ کو تب شوبہ دیں گی جب آپ کے اندر سے یہ لوگ آپ نکال کے باہر کر دیں، جو اس قسم کی نفرتیں پھیلاتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو ایک ہی ملک کے رہنے والے شہری ہیں، ناگرک ہیں. انہی کے درمیان نفرت پھیلانے والے یہ جو لوگ ہیں، چاہے کسی قوم و مذہب کے ہوں، تو پھر اس کو بلا تفریق مذہب، وداؤٹ اینی پریجوڈس آف کہ کون کس دھرم کا ہے، جو اس طرح کی نفرتیں پھیلا رہا ہے، چاہے کسی پارٹی کا ہو، چاہے کسی جگہ کو ریپرزینٹ کرتا ہو، ان سب کو ایک ساتھ ٹیکل کیا جائے نا. آپ نے تو ان میں بھی مختلف رولز رکھے ہوئے ہیں کہ اس پارٹی کا ہے تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اور اس پارٹی کا ہے تو ہاتھ ڈال دیں گے. تو اینی وے، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر یہی ہوگا کہ ماحول میں بہت زیادہ ہپوکریسی اور نفاق پیدا ہو جائے گا، بہت زیادہ نفاق پیدا ہو جائے گا. اور آپ اس کو شاید مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے وہاں کے ماحول میں، کہ کتنے زیادہ نفاق ہے کہ لوگ اندر ایک بات ہے لیکن باہر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں. اچھا، کچھ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ الٹا اپنے لوگوں کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. اٹس اے ویری ویری سیڈ سچویشن. لیکن کیا کریں، بات نکلی تھی مزار پہ دیے جلانے کی، دیوالی کی، اور بات یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ میں نے اس لیے کی کیونکہ دیز آر آل بائی پروڈکٹس آف دا سیم پرابلم. یہ ایک ہی پرابلم سے روٹ کیے ہوئے یہ بائی پروڈکٹس ہیں، کیونکہ ان کو اگر کوئی ٹھیک بھی کرنا چاہے تو یہ پولیٹکس کا کارڈ کھیلتے ہیں. یہ پولیٹکس کا کارڈ کھیلتے ہیں کیونکہ یہ سب مزارات میں بہت سارے دھندے بن گئے ہیں. انہیں سب کو خوش کر کے چلنا ہے تاکہ کل کرا کو کوئی ان کے پاس نہ آئے، ان کو کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اور اسپیشلی ایسی جگہوں پہ جہاں پر یہ منورٹی بن گئے ہیں یا کسی نہ کسی اس کے اوپر آ گئے. مثال کے طور پہ بامبے کی بڑی مشہور بیکری ہے کراچی بیکری. اب اس کے اونر کے پاس پہنچ گئے کہ اس کے نام کے آگے سے جو کراچی ہے وہ تم نے مٹا دینا ہے، صرف بیکری رکھو، دیٹس اٹ، کیونکہ کراچی پاکستان کا شہر ہے. واٹ نانسنس از دس. مسلمانوں کے ناموں پہ رکھی ہوئی سڑکوں کے نام بدل رہے ہیں. اس سے کیا زیادہ بھارتی ہو جائیں گے آپ زیادہ بھارتی ہو جائیں گے اس طرح. مطلب ایک عجیب پیمانہ بنا لیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی متعصب سوچ ہے ان لوگوں کی، کتنا گر گئے ہیں یہ. اب اللہ تعالیٰ بہتری کرے ان لوگوں کی جو بھارت میں رہتے ہیں، چاہے کسی مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہوں. صرف مسلمان ہی نہیں، سکھوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. آپ اٹھا کے دیکھیں 80s میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اٹس سیڈ، ویری سیڈ. اور اب بھی ان کے ساتھ ان کو کیسے سائڈ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا معاملہ ہے تو انہیں ملا لیتے ہیں، مسلمان پکچر سے ہٹ جائیں تو انہیں بھی دبانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح جینوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہسٹری میں، بدھسٹ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہسٹری میں. اٹھا کے دیکھیں، آپ اٹھا کے دیکھیں، اتہاس کے پنے پلٹ کے دیکھیں، بہت سے پنے مڑے ہوئے نکلیں گے. دیٹس اے سیڈ اسٹوری. کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جو اس قسم کے اوچھی حرکتیں کرتے ہیں.
یہ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو مٹھی بھر ہوتے ہیں، لیکن ظلم و زیادتی ان کی بہت سر چڑھ کے بولتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔